دنیا سے امریکہ کی سپریمیسی یعنی اب امریکہ سپر پاور نہیں رہا۔ چین، پاکستان اور روس نے بڑا اعلان کر دیا ہے۔ ڈالر اب دنیا کی مضبوط ترین کرنسی بھی نہیں رہے گا اور اس سے پاکستان کو کتنا بڑا فائدہ ہوگا اور جنگیں امریکہ کو کیسے اس جگہ لے آئی ہیں جہاں پر اس کو اب آنا نہیں چاہیے تھا۔ دوستو، 9/11 کے بعد امریکہ کی جنگیں، تقریباً 47 لاکھ ہلاکتیں، 58 خرب ڈالرز کا نقصان اور انسانیت کی قیمت کس نے چکائی، اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے۔ اور اب امریکہ کیسے سپر پاور کے سٹیٹس سے نیچے گر رہا ہے اور پاکستان، چین اور روس کیسے اوپر آ رہے ہیں اور یہ اتحاد کیسے امریکہ کے لیے ایک خطرناک بن چکا ہے، اور امریکن تھنک ٹینکس اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں اور اس سے پاکستان کو کیا فائدہ ہوگا، ایک چیز ڈسکس کرتے ہیں۔ دوستو، جب 11 سپتمبر 2001 کو نیو یارک کے ٹوین ٹاور زمین بوس ہوئے، دنیا بدل گئی، لیکن وہ ملک جنہوں نے یہ حملہ نہیں کیا تھا، وہ مٹی، وہ بستیاں، وہ لوگ جنگ کی آگ میں جھونک دیے گئے۔ اور آج 2 دہائیاں گزرنے کے بعد ہم صرف ایک سوال کرتے ہیں، یہ سب کچھ کس نے چکایا؟ اور کیا دنیا واقعہ محفوظ ہوئی یا دنیا اس کے بعد مزید جو ہے وہ انسٹیبلٹی کا شکار ہوئی؟ اور اگر مضبوط ہوا تو امریکہ ہوا، یا پھر اگر نقصان بھی ہوا تو وہ امریکہ کا ہوا؟ اور اس جنگوں نے امریکہ کے سپر پاور کے سٹیٹس کو کیسے چیلنج کر دیا؟ دوستو، امریکی جنگوں کا آغاز اور پھیلاؤ 9/11 کے بعد امریکہ نے افغانستان، عراق، شام، یمن، پاکستان، لیبیا، صومالیہ، مالی، نائجیریا اور دیگر مسلم ممالک میں ایسی جنگیں چھیڑ دیں جو ابھی تک ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ دوستو، یہ جنگیں دہشت گردی کے خلاف نہیں بلکہ وسائل، اثر و رسوخ اور اسٹریٹجک قبضے کے لیے لڑی گئیں۔ اقوام متحدہ کے چارٹر، بین الاقوامی قوانین اور انسانی حقوق کی دھجیاں بکھیر دی گئیں، اور سب سے بڑھ کر انسانیت کا جنازہ نکال دیا گیا، اور اس میں امریکہ کو کوئی بڑا فائدہ بھی نہیں ہو سکا، بلکہ امریکہ کی اپنے سپر پاور کی سٹیٹس جو ہے وہ چیلنج ہو گئی۔ ایک تازہ امریکی یونیورسٹی کی تحقیق کے مطابق 9,40,000 افراد براہ راست ان جنگوں میں مارے گئے ہیں، جبکہ 45 سے 47 لاکھ افراد بلا واسطہ ان جنگوں کے اثرات کا شکار ہوئے ہیں۔ ان میں شامل ہیں عام شہری، بچے، خواتین، امریکی اور اتحادی فوجی، پرائیویٹ کانٹریکٹرز۔ عراق میں 3,15,000 افراد ہلاک، جن میں 2,15,000 عام شہری شامل ہیں، جو کسی بھی امریکی جنگ میں سب سے زیادہ شہری ہلاکتیں ہیں۔ افغانستان میں 2,43,000 افراد، جن میں 70,000 سے زائد عام شہری ہیں۔ پاکستان ڈرون حملے، خودکش دھماکے اور دہشت گردی ہزاروں افراد کی جانیں لے چکی ہے۔ شام میں 2,69,000 افراد، جن میں زیادہ تر خانہ جنگی اور بیرونی مداخلت کے سبب ہلاک ہیں۔ یمن میں 1,12,000 جانیں، سعودی اتحاد اور امریکی پشت پناہی سے تباہی کا کھیل کھیلا گیا۔ نمبر 3، معاشی نقصان۔ تقریباً ایک رپورٹ کے مطابق 58 خرب ڈالرز کسی کے خون اس کے اوپر ہے۔ یہ جاننا انتہائی ضروری ہے۔ یہ جنگیں صرف جانیں نہیں لے گئی بلکہ امریکہ کو 58 ٹریلین ڈالرز یعنی 58 خرب ڈالر سے زائد کا نقصان ہوا ہے۔ لیکن کیا صرف امریکہ نے یہ نقصان اٹھایا ہے؟ نہیں۔ عراق کا انفراسٹرکچر تباہ، افغانستان کو پتھر کے دور میں دھکیل دیا گیا، پاکستان میں دہشت گردی کا سیلاب آیا، یمن، لیبیا، شام خاک کا ڈھیر بن گئے۔ ان جنگوں نے ان ملکوں کی تعلیم، صحت، خوراک، پانی اور روزگار چھین لیا، نسلوں کا، جنریشنز کا مستقبل برباد کر دیا گیا۔
ایران پر حالیہ اسرائیلی حملے کو بھی امریکہ نے اقوام متحدہ کے چارٹر کے تحت جائز قرار دیا ہے۔ یہ وہی چارٹر ہے جس نے عراق پر حملے کی بھی اجازت دی تھی۔ یہ وہی جواز ہے جس کے تحت ڈرون حملے بچوں کے اسکولوں اور ہسپتالز پر کیے گئے۔ کیا یہ وہی دلیل ہے جسے استعمال کر کے امریکی ڈرونز پاکستان کے قبائلی علاقوں میں بم برساتے رہے؟ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ جائز کارروائیاں خطے کو مزید خطرے کی طرف دھکیل رہی ہیں۔ یہ جنگیں صرف مسلمانوں کے لیے قیامت نہ تھیں بلکہ امریکی عوام کے لیے بھی ایک المیہ تھی۔ ہزاروں امریکی فوجی PTSD کا شکار ہو گئے، لاکھوں ریٹائرڈ فوجی بے گھر یا منشیات کے عادی ہو گئے۔ امریکہ میں بھی سوال اٹھنے لگے، کیا یہ جنگیں واقعہ ضروری تھیں؟ امریکی سینیٹرز، ماہرین اور یہاں تک کہ سابق صدور بھی ان جنگوں کی افادیت پر سوال اٹھا چکے ہیں۔ اگر دنیا نے اس خونریزی سے کوئی سبق نہ سیکھا تو آنے والی نسلیں ایک اور 9/11، ایک اور عراق، ایک اور افغانستان کی قیمت ادا کریں گی۔ یہ سوال ہر قوم کی ضمیر سے کیا جانا چاہیے کہ کیا واقعہ ہم امن چاہتے ہیں یا ہم صرف جنگوں کے بزنس ماڈل کا حصہ بن چکے ہیں؟ کیا دہشت گردی کے خلاف جنگ صرف ایک سیاسی نعرہ تھا، اور اگر نہیں تو ان 47 لاکھ ہلاکتوں کا جواب کون دے گا؟ یہ جنگ صرف بمبوں، ڈرونز اور ٹینکوں کی نہیں تھی، یہ جنگ تھی انسانیت کے ضمیر کے خلاف۔ یہ جنگ تھی سچ اور مفادات کے بیچ، اور آج وقت ہے کہ ہم سب مل کر کہیں بس بہت ہوا، اب جنگیں نہیں، امن چاہیے۔ دنیا میں امریکہ سب سے زیادہ جنگیں لڑنے والا ملک بن چکا ہے، جس نے امریکن اکانومی کو اتنا زیادہ یا ناقابل تلافی نقصان پہنچایا ہے۔ اور اب جب امریکہ کسی بھی ملک کے خلاف کوئی جنگ کی تیاری کرتا ہے یا جنگی انوائرمنٹ بنتا ہے تو سب سے پہلے امریکی عوام اس کے آڑے آتی ہیں اور اعلان کرتی ہیں کہ امریکہ کو اس جنگ میں نہیں جانا چاہیے۔ اس سے پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ کس طریقے سے امریکہ نے یہ بات کہی کہ جناب آگے بڑھو اور ایران کے ساتھ جنگ میں شامل نہ ہو۔ یہ اتنی بڑی ڈیولپمنٹ تھی جس نے دنیا کو ہلا کر رکھ دیا تھا کہ اب امریکی عوام بھی جنگ نہیں جاتے ہیں، اور یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ تھی جس کو اب دیکھا جا رہا ہے۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ امریکن عوام اپنی حکومت کے اوپر کتنا پریشر ڈال رہے ہیں، اور اگر ایسا نہ ہوا تو پھر دنیا کی قیادت کے لیے کئی اور ملک دعوے دار ہیں، جس میں چین سپر پاور بننے کا اعلان کر سکتا ہے، کیونکہ سپر پاور تو اکانومی کے ہی بلبوتے کے اوپر رہا جا سکتا ہے، اور اگر ایسا نہیں ہوا تو چیزیں بہت آگے بڑھ سکتی ہیں۔ اس لیے اب یہ چیز دیکھنے والی ہوگی کہ یہ چیزیں کیسے آگے بڑھائی جا سکتی ہیں، اور امریکہ کا سپر سٹیٹس کا پاور کب تک رہا جائے گا۔